اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائیوں، مسلمانوں اور حضور کی امت میں بسنے والے ایک ایک فرد سے اور ایک ایک ذات سے، یعنی کہ جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، جس طرح کے بھی حضور کی امت میں لوگ ہیں، ویسے تو اب جو زمانہ ہے وہ حضور کا ہے، اور ہر بچہ پیدا ہونے والا بعد میں وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے پہلے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو امت کے حوالے سے اور امت کے مسائل اور ادوار کے حوالے سے اور کچھ یہ جو مسائل ہیں آج امت کو، ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا عقیدہ پیش کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے بارے میں حضور کی حدیثیں بہت ہیں۔ حدیث ہے کہ روز محشر میں سب سے زیادہ جو امت میں تعداد ہوگی، وہ لوگوں کی تعداد ہوگی، وہ حضور کی امت ہوگی ماشاءاللہ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی آج کی بات کریں تو آج ہر فرقے واریت یا ہر گروہ یا ہر تنظیم یا ہر کوئی طبقہ ایک دوسرے کو کافر اور اسلام سے خارج کر کے خود کو صحیح بنا کے امت کو اتنا چھوٹا کر دیتا ہے کہ امت ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہے اور تھوڑے سے ہی لوگ جنتی ہیں، باقی سب اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی مثال ہمیں تب ملتی ہے جب کربلا کے واقعے میں امام حسین کے ساتھ چند لوگ اور باقی سب خاموشی اختیار کیے ہوئے یزید کے ساتھ یا یزید سے بری ذمہ ہو کے علیحدگی اختیار کر رہے تھے۔ تو اس وقت بھی امت صرف وہ نہیں تھی جو امام حسین کے ساتھ تھی، امت پوری تھی، لیکن کچھ لوگ حق پہ تھے اور کچھ لوگ غلط تھے۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ امت محمدیہ کے 73 فرقے بنیں گے۔ تو یہ سب چیزیں کر آ کے فرقے واریت کو فروغ، یعنی کہ بنیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بنانے ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم فرقے واریت ہوتے ہوئے دیکھو تو جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، یہاں تک کہ اگر درخت کے ساتھ کھڑے ہو تو اس سے چپٹ جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت بہت وسیع ہے، سب سے بڑی امت۔ ایک حدیث ہے کہ جو ہمیں حضرت عمر کے حوالے سے ملتی ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ سے کہ امت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ عیسائیوں کی امت ہو جائے گی، آخری زمانے میں عیسائی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر کو تشویش ہوئی کہ یہ کیوں زیادہ ہو جائیں گے، اور جبکہ تو امت محمدیہ وسیع ہونی چاہیے۔ پھر وہ کچھ ایک مثالیں تھیں اور پھر وہ حدیث ختم ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر بریلوی مسلمان ہے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہے نا،
یہ اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ اگر دیوبندی مسلمان ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں نا، یہ دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ اگر شیعہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں نا، بس وہ اپنے آپ کو شیعہ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ فرقے واریت کے نام رکھ کے اپنے دھندا چلانا یا نہیں بھی چلانا، تو ایک فرقے واریت ایسی مثال ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ساری بیماریاں ہیں، یعنی کہ ایک کافر میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ فرقے واریت کی بیماری ہے۔ یہ فرقے واریت تو امتوں میں اس طرح ہوئی، اصل فرقے واریت تو جو نشاندہی قرآن میں ملتی ہے وہ تو یہ ہے کہ عیسائی ہونا اور یہودی ہونا اور مسلمان نہ ہونا، یہ بھی فرقے واریت ہے کہ یہودی اور عیسائیت یہ سب سے یہ اصل مثال دی جاتی تھی۔ لیکن آج امت کے ہی اتنے فرقے ہیں کہ اب مزید کتنے بننے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو جو اگر کہا جائے کہ کون کافر، کون منافق، کون خوارج، کون بدعتی، کون دجالی، تو یہ آسانی سے یعنی کہ ایک طریقے سے نا تنبیہ بنا کے المیہ بنا کے کسی پہ سونپ دیا جاتا ہے۔ اگر منافقین کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا منافقین ہے، مطلب سیاسی لوگ ان کو منافقین کہتے ہیں، ملاؤں کو جو سیاسی جماعتیں ہیں یعنی کہ تنظیمیں ہیں ان کو کہتے ہیں منافق لوگ اور جمہوریت میں آ گئے اور یہ وہ۔ خوارج کہتے تو طالبانوں پہ بول دیتے ہیں فوراً کہ طالبان خوارج ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ بدعتی پہ فوراً بریلویوں پہ، یعنی کہ ہر کسی کو سونپا ہوا ہے اور اس بنیاد پہ اس کو اسلام سے خارج سمجھ کے کہتے ہیں کہ امت کو چھوٹا کر لیا گیا ہے۔ اصل میں اگر آج کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں کہ کون وہ شخص ہیں جو چھوڑیں علماء کو اور چھوڑیں ان سے بحث کرنے والے دوسرے علماء کو، لڑائی چھوڑ کے اب خود کتاب نکالیں اور اپنے مسجد کے امام سے پوچھیں کہ یہ کتاب مستند ہے تو اس کو لا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اگر آپ کو خوارج اور منافقینوں کی مثال ہی دیکھنی ہے تو میں آپ کو تھوڑی حدیثیں پیش کر کے بتاتا ہوں اور آپ خود بھی جا کے پڑھیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس امت میں ابھی کوئی منافقین ہیں یا کوئی خوارج ہیں تو ہمیں حدیث کیا اور طرز عمل صحابہ کا ملتا ہے۔ منافقین کے بارے میں پہلی حدیث یہ آتی ہے کہ جس نے جہاد نہیں کیا یا اس کی نیت بھی نہیں کی تو وہ منافق مرا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون جہاد کیسا ہوتا ہے اور کون نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ آپ خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا کوئی اور نہیں کر رہا، وہ منافقین کی صفت میں اور فہرست میں آئے گا۔ اور منافقین کی یہ بھی ہے کہ وہ منافقین جو ہوگا وہ عمل سے خالی ہوگا، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو جیسے حضرت علی ہیں کہ صحابی کہتے تھے کہ ہم منافقینوں کو مدینے کے ایسے پہچانتے تھے کہ جب وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، تو خود تو وہ حضرت علی کی پائے پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن ان سے بغض دشمنی رکھنا اور یہ سب رکھنا یہ منافقین کی سب میں آئے گا۔ کہ آیا کہ حضرت علی سے جو بھی بحیث دشمنی نیتیں یا ہلکا سا بھی کوئی بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، یعنی کہ اہل بیت سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہی ہے۔ اب جو رکھ رہے ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، یہ نہیں کہ ان کو بول کے چھوڑ دیا اور گالی گلوچ چل رہی ہے اور تصویریں کاٹ کے کتے کی لگا کے عالموں کی اور ٹوپیوں کی اور قرآن شریف کی آیتوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ منافقین کون ہیں۔ جس نے بھی منافقین وہ ہے جو جہاد نہیں کرتا اور جو اہل بیت کی عزت نہیں کرتا۔ حضرت امام حسن اور حسین کا درس یہی ہے کہ جہاد کیا انہوں نے، وہ جہاد سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ثابت ہی جہاد سے ہوتا ہے جو انہوں نے قربانی دی۔ تو ٹھیک ہے، جو جہاد نہیں کر رہا، اور جہاد کس قسم کا ہوتا ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں، جو نہیں کر رہا وہ منافق ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح آپ خوارج میں آ جائیں تو حضرت علی سے ہی ایک بات حضور کی ملتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے کہ ایک گروہ نے انہیں اتنی عزت دی کہ وہ مقام دیا جو ان کا نہیں تھا، اور ایک گروہ نے ان کی اتنی
توہین کی کہ ان کو کذاب کا لقب یا ان کو غیر مسلم سمجھا. تو یہی مثال حضرت علی کے اوپر ہوگی. اور حضرت علی نے فرمایا کہ دو شخص میرے ہی وجہ سے ایک شخص اتنا آگے نکل جائے گا کہ جو میری جگہ نہیں تھی وہ مجھے دے گا, اور ایک شخص میرے ہی بکس میں اتنا دشمنی کرے گا کہ میں جتنا برا نہیں تھا وہ اتنا بنا کے پیش کرے گا. تو اب یہ دیکھ لیں, اب یہی منافق اور یہ خوارج کی نشانی. اب منافق جو تھے وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے. پتہ لگ گیا کہ وہ گروہ شروع ہو چکا تھا حضور علی کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں, کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو وہ جو حضرت علی کو خلیفہ بنانے کے چکر میں لگے رہتے تھے, امام بنانے کے چکر میں رہتے تھے, یہاں تک کہ ان کو جب مولا کی حدیث آئی تو ان کو خدا بنانے لگ گئے. تو محبت میں یعنی کہ حضرت علی کا اگر مقام جو ہے کہ اگر وہ خلیفہ اگر وہ چاہتے ہیں تو اگر وہ پہلے ہوتے یا تیسرے نمبر پہ ہوتے یا وہ ہوتے تو حضور کے بعد ہی نا. تو اب اجی تو اچھا ہوا کہ امت کو برے وقتوں میں حضرت علی نے کی خلافت ملی حضرت علی کو اور انہوں نے سنبھالا. تو اب یہ دیکھ لیں خوارج کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کر رہے تھے کپڑے کو یا کسی چیز کو عوام میں, تو حضرت عمر کو یا کسی صحابی کو زیادہ دیا تو خوارج نے بولا معاذ اللہ, الفاظ دہرائے کہ الفاظ بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے. تو خوارج کی نشانی ہے کہ وہ دوسرے کو یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کتنے کہ انصاف کیجئے, یعنی کہ اتنا کلوز کر لے, اتنا کرنا سمجھنا اپنے آپ کو اسلام سے کہ اسلام انہی کے گھر میں آیا. جیسے نا کہ وہ بول سکتے ہیں کہ اب انہوں نے حضور کو خوارج کی نشانی ہے کہ خوارج کی جنگ کیا حضرت علی سے بھی ہوگی. اب جب حضرت علی کے جو خوارج جو تھے یعنی کہ اور وہ جو ان کو چاہنے والے وہ تو دونوں سامنے آ گئے. تو یہی دونوں منافق اور خوارج سب سے بڑا منافق اس طرح ہے کہ وہ دین پہ اس طرح چلے گا کہ جیسے دین کا حق ہے لیکن دین اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے یعنی کہ کوئی ایونٹ ہے, کوئی ایونٹ ہے, یعنی کوئی پروگرام ہے, کوئی شو ہے, کوئی تفریح ہے, اس طرح وہ لے گا دین کو. جیسے فیشن کرے گا اسلامی کپڑے پہن کے یا اس طرح کر کے, یعنی کہ جیسے کیا ہے کہ قیامت کے دن عالم جو ہوں گے وہ اپنے منافق جو ہوں گے خوارج جو ہوں گے عالم وہ اپنے لبادے سے پہچانے جائیں گے کہ اس طرح بن کے آئیں گے کہ پتہ لگے گا کہ وہ عالم ہے. تو اس طرح کی ہے خوارج کی نشانی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے بھی بغض رکھا, انہوں نے ابو بکر صدیق سے بھی بغض رکھا, انہوں نے یعنی کہ خلافت کو وہ چیلنج کرتا رہے. اب یہاں تک کہ یہ جو 12ویں امام والے ہیں یہ تو خلافت کو مانتے ہی نہیں, یہ تو بولتے ہیں کہ امامیت ہوتی ہے اور جو عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی تک رہا وہ خلیفہ جو رہے وہ زبردستی رہے معاذ اللہ. تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں خوارج, یعنی کہ کسی بھی حاکم کو ٹوکنا ان کی بس کی باتیں, دھرنے دینا یہ تو, اور احتجاج کرنا, توڑ پھوڑ کرنا پوری دنیا میں انہوں نے جہاد سے روک کے لوگوں کو اس چیزوں پہ لگایا ہوا ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بدعتی کا مسئلہ اب ہر سنی کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت کیا ہے. بدعت یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے مذہب کی چیز کو یا دوسرے قبیلے کی چیز کو اپنے اسلام میں ڈال کے اس کو اچھا سمجھ لیا. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھ رہا ہے تو وہ دین کا ہی کوئی عمل آگے پہلے کر رہا ہے نا. وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی عیسائی کا عمل پہلے کر رہا ہو کہ عیسائی نماز سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کر لینا چاہیے. تو یہ بدعت نہیں ہے. دین جیسے حضرت عمر نے تراویح کا اضافہ کروایا تو وہ نمازیں ہی اضافہ کروائی نا انہوں نے کوئی یہ چیز تو نہیں اضافہ کرائی نا کہ آپ کوئی آسمان سے مزا کے پتہ توڑ کے لے کر آئیں یا کچھ توڑ کے لے کے آئیں اور یہ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. تو کسی اور مذہب کی کسی اور روایت کو اسلام میں لانا جو اسلام میں نہیں ہے. آپ نمازیں ہیں اسلام میں, آپ لوگوں کو 10,000 دفعہ بولے نماز پڑھو, ایک دفعہ بولو نماز پڑھو, 5 دفعہ دن میں بولو نماز پڑھو. اذان تو نماز تو قائم کرو, نماز کے جتنی نمازیں پڑھو گے وہ اگر کہے کہ خوارجوں کی نشانی ہے کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھ لیں گے, اب اس میں نماز تو غلط نہیں ہو گئی نا وہ بدعتی ہو گئے.
لیکن بس یہ ہے کہ وہ ریاکار ہو گئے، وہ دکھانے لگ گئے، شو کرنے لگ گئے، تو وہ خوارج ہو گئے۔ تو آپ نمازیں جتنی پڑھ سکتے ہیں توبہ کی، مطلب قضا عمری پڑھیں، اور حاجت پڑھیں، نفل پڑھیں، شکرانے کی پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، وہی انسان کو اتنا سکون دیتی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ بدعتی وہ ہوگا جیسے کوئی 25 دسمبر یعنی کہ کرسمس منا لے، اسلام کے دائرے میں رہ کے، کہ اسلام ہے تو مسلم لیکن کرسمس منا لے، یا ہیپی نیو ایئر منا لے، یا ویلنٹائن ڈے منا لے، یا اس طرح کے عیسائی جو دین ہے، یا یہودی جو دین ہے، یا کوئی ہندو کوئی دین ہے، دین میں کوئی بات ہے وہ اپنا لے، اور وہ اس کو ایک لوگوں کی انسانیت کے تحت اس کو منایا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ کیونکہ اگر آپ یہ چیز منائیں گے تو یہ اگر چیز منانا ہوتی تو یہ دین میں ہوتا۔ یہ کرسمس تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، حضور نے کیوں نہیں منائی؟ آپ تو حضور کی تو حدیث ہے کہ مجھ سے زیادہ قریب عیسیٰ کے کوئی نہیں، تو حضور نے کیوں کرسمس نہیں منائی؟ تو یہ صحابیوں نے کیوں نہیں منائی؟ اب یہ کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول منانا بدعت ہے، تو یہ 12 ربیع الاول منانا بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 12 ربیع الاول تو حضور سے جڑا ہے نا، یہ تو اسلام کا تعلق ہے۔ اگر آپ کرسمس منائیں گے تو یہ بدعت ہے۔ اگر آپ ٹی وی پہ آ کے آپ میک اپ کر کے ٹی وی کے سامنے، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے سمجھیں گے کہ نور آئے میرے چہرے پہ، تو یہ بدعت ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی بدعت اور دعوت اسلامی کا جو ان پہ تو فٹ ہوتی ہے بات بدعت پہ، کہ انہوں نے تو پوری بریلویت کو اور سنت کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، کہ یہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ کعبہ بھی اب ٹی وی پہ ہی ہے، مدینہ بھی اب ٹی وی پہ ہے، جالیاں بھی اب ٹی وی پہ، فاصلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ تو بس اب ان کو کیا بول سکتے ہیں، یہ اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے باقی سب کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور بدعتی جیسے یہ مزار میں ہوتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں اور دھمال کرتے ہیں، یہ ہیں بدعتی، یہ ان کو بولیں گے۔ اگر حضور کی شان کوئی بڑھائے بیان کر رہا ہے تو اگر وہ حدیث کے ہی مطابق کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ وہ 10,000 نعتیں پڑھے، ایک نعت پڑھے، کوئی صرف درود شریف پڑھے وہ زبردستی بکس رکھ کے نماز میں، یا کوئی 1000 دفعہ درود شریف پڑھے محبت میں، وہ الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سلیب منائیں گے، یا اگر آپ کرسمس منائیں گے، یا اگر آپ کہیں گے یہودیوں چلو عیسائیوں کا ہے ہم منا لیتے ہیں۔ اب یہ مثال ہمیں ایسے ملتی ہے کہ 10 محرم کو جب یہودیوں کو فتح ہوئی کربلا سے پہلے، حضور کے زمانے کی بات ہے، حضور کو جب اس بات پہ بات ہوئی، شریعت پہ بات ہوئی کہ 10 محرم کو جو یہودی ہیں وہ عید مناتے ہیں، تو حضور نے بولا تم روزہ رکھو، تو نا حضور نے خود نے بھی روزہ رکھا۔ اب عید منانا، عید ہمارے لیے تو شریعت میں 2 عید ہیں، جو کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی کوئی جیت ہوتی تو یعنی کہ اسلام جیسے غزوہ بدر ہے، کہ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 2 عیدیں ہمیں ملتی ہیں، ایک فتح مکہ کے طور پہ کہ جب مسلمانوں نے آزادی سے خطبہ دے کے نماز پڑھی، اور دوسری جب وہ رمضان ختم ہوتا ہے اور ہمیں عید ملتی ہے۔ تو اس طرح کی عیدیں تو صحیح ہیں، لیکن اگر آپ دوسری عیدوں کو منائیں گے تو میرے نظر میں میلاد منانا بدعت نہیں ہے، حضور پہ درود شریف پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ ہاں کہ اگر کسی اور مذہب کے طریقے کو اپنانا، جیسے کوئی مطلب ایسا ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز کر لیتا ہے، جیسے کوئی ٹوپی کسی کی روایت میں پہن لیتا ہے کہ یار یہ فلانا کی پگڑی ہے اور یہ فلانا کی پگڑی ہے، یعنی کہ اس طرح کو کچھ بنانا ہے کہ یار یہ کرنا ہے تو اس کو مطلب یہ ثواب ہے۔ اب دین میں تو بعض لوگ غربت ہے، ان کے پاس تو امامیں تو دور، ان کے پاس ٹوپیاں نہیں ہیں، ان کے پاس کپڑے پورے پھٹے پھٹے ہیں۔ اب اس کو آپ اپنے یعنی کہ ایک قانون بنانا کسی چیز کو جو اسلام میں قانون نہیں، اسلام میں شریعت ہے، قانون اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا رہے اس کی حفاظت، اس جرم کو روکنے کے لیے، اور شریعت جو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تئی کی خدمت، یعنی کہ والنٹیری رضاکارانہ طور پہ ایک حکومت قائم ہو۔ تو خیر یہ بدعتی لوگ ہیں جو کرسمس مناتے ہیں، اور جو مندروں پہ بھی جا کے، چرچ ورچ پہ بھی جا کے عبادتیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے سامنے صحابوں سے مل جاتا ہے کہ جب ان کی عبادت گاؤں میں جاؤ تو کیا کرو۔ تو خیر تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لوگ منافقین، اور یہ لوگ خوارج، اور یہ لوگ بدعتی، اور یہ لوگ کافر، تو وہ کافر تو آپ سمجھیں کہ مشرکین اور اہل بیت کی بات، مشرکین اور اہل کتاب کی بات میں نہیں کر رہا، میں ابھی کافروں کی بات کر رہا ہوں۔ کافر وہ لوگ ہیں جو دین کو نا، دین کا تمسخر، مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے قادیانی ہے، اب یہ ان کو کسی اللہ نے تو نہیں بھیجا نا، اللہ کا تو لینا دینا نہیں قادیانیت سے، تو لیکن یہ بولتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، اور یہ ان کی باتیں مانو، اور یہ
اگر رسول ہیں تو وہ تو اللہ بھیجے گا. اب اللہ نے نہیں بھیجا تو یہ جتنے بھی ارریلیجس ہیں جن کا جو سیکولر ہیں, ٹھیک ہے, جن کا مذہب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ مشرکین اور اہل کتاب الگ بات ہے, ان کا مذہب سے لینا دینا ہے. لیکن یہ کہ جتنے بھی جن کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے, چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں, چاہے وہ کسی میں بھی ہوں, سیکولر ہوں, لبرل ہوں, یا ارریلیجس ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ کافر لوگ ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ کوئی مثال کے طور پر کسی کا فیشن بھی اپنانا کفر ہے, کہ کسی غیر مسلم کا فیشن اپنانا بھی کفر ہے. تو یہ ساری چیزیں سیلیبریٹی یہ سب کفر ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ انٹرنیٹ کفر ہے. اس میں آپ کفر میں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ میں خانہ کعبہ کی تصویریں بھی ہیں, قرآن شریف کی آیتیں بھی ہیں. تو جس طرح بدر کا جو میدان تھا, پہلے وہاں پہ کچھ اور ہوتا تھا, اور پہلے وہاں پہ کفروں کی حکومت ہوتی تھی. خانہ کعبہ پہ پہلے بت کی عبادت ہوتی تھی. تو اسی طرح ہمیں وہ جگہ محاذ بنانی ہے, ان کچھ برائیوں کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے مسئلے ہیں. اور دجالیت جو ہے وہ آپ بہت جلد منظر عام پہ دیکھیں گے, کیونکہ یہ سرگش اب ان کا وقت وہ یعنی کہ ہمارے دین کی طرح ہی اب ٹائم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, دجالی تو وہی لوگ ہیں جو رسولوں کی بے عزتی کریں, یا گستاخ لوگ. ٹھیک ہے نا, یہ گستاخ جو لوگ ہیں, اور جن کا سب پہ ایمان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ لوگ, ان سے تو ہمیں اللہ بچائے. ٹھیک ہے, اور ان جمہوریت سے بھی ہمیں اللہ بچائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کی یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ یہ جو طبقہ ہے, ان سے بچیے. ہر عالم غلط نہیں ہوتا, لیکن فرقے واریت میں نہ پڑھیے. ٹھیک ہے, فرقے واریت پہلی سیڑھی ہے دین سے دور ہونے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, اور ان کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے. اور یہ جتنے بھی طبقے ہیں کہ امام مہدی کا لشکر, اور یہ امام مہدی کے جیسے شیعہ اور یہ بعض جہادی لوگ, امام مہدی کا لشکر, امام مہدی کا لشکر. تو دیکھیں, امت کا جو اجماع ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ اب حضور کے بعد حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. اور حضرت عیسیٰ ایک ایسی مثال ہیں جو اگر اہل کتاب میں بھی لی جائے تو وہ بھی خوشی سے ہمیں تسلیم کریں گے کہ ہاں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, اور ہمارا اتفاق. تو اور اللہ کا فرمان بھی ہے قرآن میں ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ سے عقیدت رکھی اور ان کی بڑائی بیان کی, تو اللہ اس شخص کی بھی بڑائی بیان کرے گا اور اس کو اقتدار میں رکھے گا. تو اب امت میں حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے, اور حضرت عیسیٰ نے ہی اب کچھ کرنا ہے. تو اب وہ وقت ہے. تو اب حضرت عیسیٰ کی منتظر رہی ہے. فلانا تنظیمیں بنا کے امام مہدی کا کہہ کے, اور یہ کہ امام مہدی جو بھی ہوں گے یا عیسیٰ جو بھی ہوں گے وہ اب منظر عام پر ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے, اور ان فرقے واریت سے دور رکھے. اور سب اپنا اپنا کام اگر اپنے وقت پہ کریں اور اپنا سمجھ کے کریں تو وہ کام ہوتا ہے. کام کا مقصد یہ نہیں کہ جیسے کسی کہتے ہیں نا کہ دین کا کام کرنا, گھر کا کام کرنا, تو یا کمانے کے لیے کوئی کام کرنا. تو کام انسان اگر کام جیسے نا, ایمان جو ہے, نفس جو ہے وہ صفائی ہے, اور نفس جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو کوئی بھی کام اگر آپ صفائی سے کریں گے, اور یعنی کہ جس میں پاکی ہوگی, جس میں ریاکاری, اضافہ یعنی کہ کچھ تھوپنا نہیں ہوگا, مطلب صفائی ہوگی, ایک طریقے سے نیچرل چیز ہوگی. جیسے اللہ نے انسان کو صاف بنایا, بھلے گندے پانی سے بنایا, لیکن انسان صاف ہوتا ہے, اس کی فطرت صاف ہے, اس کا خون صاف ہے. تو اسی طرح کہنا کہ صفائی نفس ایمان ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تقویٰ نفس ایمان ہے. تقویٰ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام جو کرنا ہے وہ دیکھیے, دین سے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں, وہ آپ کا, میں نہیں کہتا کہ آپ بولیں, لیکن اسلام کے معاملے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں. کہ اسلام کی جو کام ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کے ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. تو ہر شخص ایک دوسرے کا ایک کام آئے اور بھائی چارہ پیدا کرے, اور جتنا ایک دوسرے کو کافر کہنے کے بجائے اس کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرے گا تو زیادہ اچھا ہے. تو اب سب سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ ایک دوسرے کو یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ دل سے, یعنی کہ جانے بغیر کسی بات پہ یقین نہ کیجیے, اور کوئی خبر بھی آئے تو اس پہ تحقیق کیجیے.
یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی تقویٰ اور یہی صفائی ہے کہ بات صاف صاف اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ حافظ، آپ سب کو بھی خوش رکھے، مجھے بھی خوش رکھے، اور اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔